बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया का आखिरी रमजान की निशानी, क्या 2024 आखिरी रमजान होगा? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत से पहले ही आखिरी रमजानुल मुबारक की कुछ निशानियां बताई हैं। यह निशानियां पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। क्या आने वाला रमजानुल मुबारक क़यामत से पहले वाला रमजानुल मुबारक है? यह तमाम चीजें कुरान व हदीस की रोशनी में आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह रहमान में इरशाद फरमाया है, और जो कुछ इस जमीन पर है इसको फना होना है, और बाकी रह जाने वाली जात तेरे रब की है, जो साहिबे जलाल है और एहसान करने वाला है। नाजरीन, दुनिया का फना होना और क़यामत का कायम होना एक ऐसी तल्ख हकीकत है जिसको दुनिया से मोहब्बत करने वाला इंसान कभी नहीं मानना चाहता। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस तरह इस कायनात को तख्लीक फरमाया, इसी तरह ये कायनात फना होकर रहेगी और हर चीज अपने अंजाम को पहुंचेगी, और हर इंसान में अपने अपने अमाल का बदला क़यामत के दिन लेना है। जिस तरह अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान मजीद की सूरह मोमिन में फरमाया है, और बेशक क़यामत जरूर कायम होने वाली है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अक्सर लोग इसे नहीं मानते। नाजरीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की बहुत सारी निशानियों का जिक्र फरमाया है। आज की वीडियो में मैं आपको जो निशानियां बताने जा रहा हूं, इनका जानना हर मुसलमान के लिए इंतहाई जरूरी है। इस निशानी का ताल्लुक आज के दौर में जाहिर होने वाली मुख्तलिफ आफत से हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि क़यामत से पहले आने वाला आखिरी रमजानुल मुबारक कैसा होगा, इस रमजान के अंदर कौन कौन से वाक़यात रहनुमा होंगे, और क़यामत से पहले आने वाले इस आखिरी रमजान के अंदर लोग अंधे बहरे क्यों हो जाएंगे, और इस रमजानुल मुबारक की निशानियां क्या होगी। इस आखिरी रमजान के साल में जलजलों की कसरत क्या होगी, और क्या आज के दौर में आने वाले जलजले कहीं क़यामत की निशानी तो नहीं। और नाजरीन, उस आखिरी रमजानुल मुबारक में भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 साल का खाना जमा करने को क्यों कहा है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आखिरी रमजानुल मुबारक में जाहिर होने वाले फितनों से बचने के लिए कौन कौन सा अमल इरशाद फरमाया है। नाजरीन, इन तमाम सवालों के जवाब आज कुरान और हदीस की रोशनी में आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। लिहाजा हमारी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, ताकि आपके इल्म में इजाफा हो सके और कुर्बे क़यामत में होने वाली उन तमाम आफतों से खुद को बचा सके और अपने ईमान की हिफाजत कर सके। नाजरीन, क़यामत एक अरबी जुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी पैदा होना या दोबारा जिंदा करना है। क़यामत हकीकी तौर पर इस दुनिया की तबाही का नाम है, जिसके बारे में तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने अपनी अपनी उम्मत को आगाह किया। नाजरीन, क़यामत किस तरह कायम होगी, इसके बारे में मुख्तलिफ साइंसदान मुख्तलिफ किस्म के नजरिए पेश करते हैं। कोई साइंसदान यह कहता है कि सूरज का ईंधन खत्म होने की वजह से जमीन पर क़यामत बर्पा हो जाएगी, और कोई साइंसदान यह दावा करता है कि एक ब्लैक होल की वजह से जमीन पर जिंदगी का खात्मा होगा और क़यामत कायम हो जाएगी। लेकिन यह बात तो तय है कि जिस काम की इब्तिदा हुई उसका एक इख्तिताम भी होना है। जिस तरह इस कायनात को बनाया गया, इसी तरह इस कायनात को फना भी होना है। लेकिन बाहैसियत मुसलमान क़यामत का कायम होना और रोजे महशर पर ईमान लाना हम सब के लिए जरूरी है। और क़यामत कब आएगी और किस तरह आएगी, ये सब बातें अल्लाह रब्बुल इज्जत के अलावा कोई नहीं जानता। लेकिन क़यामत के कायम होने से पहले जो निशानियां जहूरे वजीर होंगी, उसके बारे में आज से 1450 साल पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को मुकम्मल तौर पर आगाह फरमा दिया था। क़यामत की निशान जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
اپنی امت کو بتائی وہ اپنے زمانے کے اعتبار سے 3 درجات رکھتی ہیں۔ ان میں سے پہلا درجہ علامت بعیدہ ہے جو کہ ان علامت پر مشتمل ہے جو کہ قیامت سے پہلے ظاہر ہو جائیں گی۔ دوسرا درجہ علامت صغرا کہلاتا ہے اور تیسرا درجہ علامت کبریٰ کہلاتا ہے۔ ناظرین، یہ وہ نشانیاں ہوں گی جو قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہوں گی، جس سے یہ بات بالکل واضح طور پر ظاہر ہو جائیں گی کہ قیامت بالکل قریب آ چکی ہے۔ اس سے پہلے آنے والا آخری رمضان بھی انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک زمانے آپس میں قریب نہ ہو جائیں۔ سال مہینے کے برابر ہو جائیں گے اور مہینے ہفتوں کے برابر اور ہفتہ دن کے برابر اور دن گھنٹے کے برابر ہو جائیں گے۔ ایک گھنٹہ ایک چنگاری کی طرح ہوگا جو چمک کر فوراً بجھ جاتی ہے۔ ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے آخری رمضان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک انسانوں پر آنے والا آخری رمضان ہوگا، جس کے بعد یہ بابرکت مہینہ بھی نہیں آئے گا، جس کے بعد پوری زمین اور اس پر بسنے والی تمام مخلوقات 1 سال کے عرصے کے اندر اندر ختم کر دی جائیں گی۔ حضرت نعیم بن حماد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت سے قبل ایک ایسا رمضان آئے گا جس میں عوام کو ایک ایسی زوردار آواز سنائی دے گی۔ یہ آواز اس قدر خوفناک اور زوردار ہوگی کہ اس کو سننے کے بعد انسانوں سمیت دیگر مخلوقات سہم جائیں گی اور لوگ اس آواز کی کھوج میں پڑ جائیں گے۔ یہ کیسی آواز تھی، کس اور سے آئی تھی، لیکن کوئی بھی انسان اس آواز کو کھوج نہیں سکے گا۔ جس رمضان المبارک میں ایسی آواز سنائی دے جس کی کھوج نہ لگائی جا سکے تو اس کے بعد 1 سال کا رزق اپنے گھر میں جمع کر لینا کہ اس کے بعد دنیا سے رزق اٹھا لیا جائے گا۔ ناظرین، یہ مہینہ رمضان المبارک حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے آئے گا۔ پھر اس رمضان المبارک کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ اس رمضان میں سورج گرہن لگے گا اور آسمان پر ستون کی مانند کوئی چیز روشن ہوگی، اور اسی رمضان المبارک ملک شام میں سفیانی کی جانب سے مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے اندر ایک زوردار اور زبردست آواز آئیں گی تو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آواز رمضان المبارک کے اول حصے میں آئے گی یا پھر درمیانی حصے میں یا پھر آخر میں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آواز نصف رمضان میں ظاہر ہوگی۔ جب نصف رمضان میں جمعے کی رات ہوگی تو آسمان سے ایک زوردار آواز آئیں گی جس سے 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور زوردار چیخ کی آواز سن کر 70,000 انسان اندھے ہو جائیں گے اور 70,000 انسان بہرے ہو جائیں گے۔ دوستو، ایک روایت کے مطابق 70,000 لوگ راستہ بھٹک جائیں گے اور 70,000 لڑکیوں کی بکارت جائل ہو جائیں گی۔ تو صحابہ اکرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا ہم آپ کی امت میں سے اس آواز سے کوئی محفوظ رہے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت اپنے گھر میں رہیں اور سجدے میں گر کر اللہ تبارک و تعالی سے پناہ مانگے اور زور زور سے تکبیر کہیں، اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آواز کے بعد ایک اور آواز ظاہر ہوگی۔ پہلی آواز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہوگی اور دوسری آواز جو ظاہر ہوگی وہ شیطان کی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں چیخ سنائی دے اور سوال مکرم میں شور شرابہ ہوگا
اور زکوٰۃ کے مہینے میں قبائل کی بغاوت ہوگی اور ذی الحجہ کو خون خرابہ ہوگا اور محرم الحرام کا مہینہ تو کیا مہینہ ہوگا۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسی ہوگی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعۃ المبارک کی رات کو دھماکہ ہوگا جو سونے والے کو بیدار کر دے گا اور کھڑے ہونے والے کو بیٹھا دے گا۔ شریف جادیاں اپنی خلقت کاموں سے باہر نکل آئیں گے۔ اس سال جلجلوں میں کثرت ہوگی۔ جب تم جمعے کے دن فجر کی نماز پڑھ لو تو اپنے گھر میں داخل ہو کر دروازے اور کھڑکیاں بند کر لینا اور اپنی چادر اوڑھ لینا اور اپنے کام بند کر لینا، اور جب تمہیں چیخ کا احساس ہو تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدے میں گر جانا اور پڑھنا وہ پاک ہے وہ ذات جو تمام نقائص سے پاک ہے، جو ایسا کرے گا وہ نجات پائے گا اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ دوستو نشانیوں میں بتایا گیا ہے کہ رمضان المبارک میں 15 تاریخ کو چندر گرہن اور دن کو سورج گرہن لگے گا۔ جس رمضان المبارک میں یہ تمام نشانیاں پائے جائیں گی اس رمضان المبارک کے 1 سال بعد قیامت قائم ہو جائیں گی، اور اس رمضان المبارک کے بعد تمام بڑے بڑے فتنہ رونما ہوں گے اور یہ دنیا اپنے اختتام کی طرف پہنچے گی، اور پھر ایک وقت آئے گا جب قیامت قائم ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کے اندر ہر چیز کو فنا کر دے گا اور اس زمین پر کوئی بھی چیز باقی نہیں رہے گی۔ دوستو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے اور زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو قیامت بہت نزدیک آ گئی ہے اور بہت جلد آنے والی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے ایمان کو اور مضبوط کریں اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں۔ اور دوستو اللہ سے دعا ہے ویڈیو میں لکھنے یا بولنے میں کسی قسم کی غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دیں اور ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، خدا حافظ، السلام علیکم۔